ناظرین گرامی، ترکی بن رہا ہے بھارت کا نیا درد سر۔ مکہ ڈیفنس معاہدے کے بعد بنگلہ دیش میدان میں۔ بھارت کو ترکی نے بنگلہ دیش کے ذریعے دبوچ لیا۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے جانے سے پہلے ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو میں وہ بہت بڑی خبر آپ کو میں بتانے لگا ہوں جو بھارت کو شدید پریشان کر رہی ہے۔ مکہ ڈیفنس معاہدہ ہوا، سعودی عرب، پاکستان اور ترکی کے ایک ساتھ آ گئے۔ اب ترکش میڈیا نے ایک نیا کارڈ کھیل دیا ہے۔ ترکی کے بااثر اخبار یعنی صفاق نے لکھا ہے کہ بنگلہ دیش اس معاہدے میں شامل ہونے جا رہا ہے۔ بھارت کے لیے یہ خبر معمولی نہیں، کیونکہ بھارت کے پڑوس میں بنگلہ دیش واقع ہے اور حسینہ واجد کی گورنمنٹ ختم ہونے کے بعد اب پوری طرح بنگلہ دیش بھارت کے اثر و رسوخ سے آزاد ہو چکا ہے۔ پہلے پاکستان، اب بنگلہ دیش، ترکی آہستہ آہستہ بھارت کے گرد ایک نیا حلقہ بناتے جا رہے ہیں۔ آئیے تفصیل سے سمجھتے ہیں کہ مکہ معاہدہ کیا تھا۔ مکہ معاہدہ 7 اگست 2026 کو مکہ میں سعودی عرب، پاکستان اور ترکی نے مشترکہ دفاعی معاہدہ کیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر کسی ایک ملک پر حملہ ہوا تو دوسرے ممالک پر مدد کریں گے۔ یہ نہ تو جیسے مکمل ضمانت نہیں، لیکن دفاعی تعاون، مشترکہ پیداوار، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اور ہتھیاروں کی خرید و فروخت اس سے ضرور بڑھنے والی ہے۔ بھارت کو سب سے زیادہ فکر ترکی کی ہے۔ سعودی عرب تو بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتا ہے، سرمایہ کاری بھی کر رہا ہے، لیکن توانائی بھی فراہم کر رہا ہے، لیکن ترکی کا معاملہ الگ ہے۔ مکہ معاہدے میں سب سے زیادہ فائدہ ترکی کو ہو رہا ہے۔ ترکی کی دفاعی صنعت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ ڈرونز، بحری جہاز، میزائل اور اپکائن نامی فائٹر جیٹ ترکی چاہتا ہے کہ وہ امریکی F-35 کی جگہ اپنے کان بیچے، اور سعودی عرب اور پاکستان دونوں اس میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ ترکی معیشت مشکل میں نہیں ہے، ترکی معیشت اوپر جا رہی ہے۔ اس معاہدے سے ترکی کو سعودی پیسہ اور مارکیٹ ملے گی۔ ہتھیار بیچے گا ترکی، سرمایہ لے گا ترکی، اور اپنی دفاعی صنعت کو پاکستان، ترکی اور سعودی عرب بھی مضبوط کریں گے۔ اس کے علاوہ ترکی کی سوچ بھی نظریاتی ہے۔ ترکی سیاسی اسلام کی بات کرتا ہے اور دنیا بھر کے مسائل اٹھاتا ہے۔ کشمیر پر ترکی اکثر بولتا رہتا ہے۔ ترکش میڈیا نے کہا ہے کہ بنگلہ دیش اگر مکہ معاہدے میں شامل ہو جائے تو بھارت کے ساتھ تعلقات میں غیر مساوی صورتحال سے نکل سکتا ہے، یعنی بنگلہ دیش زیادہ آزاد خارجہ پالیسی اپنا سکتا ہے۔ بھارت کے لیے یہ خطرناک اشارہ ہے۔ مشرقی سرحد پر بنگلہ دیش اگر ترکی اور پاکستان کے قریب آ جائے تو بھارت کی حکمت عملی متاثر ہو سکتی ہے۔ ترکی پہلے ہی بنگلہ دیش کے ساتھ دفاعی تعلقات بڑھانے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ ڈرونز اور دیگر ہتھیاروں کی بات چیت چل رہی ہے۔ بھارت سمجھتا ہے کہ یہ معاہدہ صرف دفاعی نہیں بلکہ علاقائی توازن تبدیل کر رہا ہے۔ ترکی اپنی دفاعی مصنوعات بیچنے جا رہا ہے، سعودی پیسہ ترکی کی صنعت میں جا رہا ہے، پاکستان کو جدید ہتھیار اور تعاون مل رہے ہیں، اور اب ممکنہ طور پر بنگلہ دیش بھی اس دائرے میں آ سکتا ہے۔ بھارت نے حال ہی میں ترکی کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کی کوششیں کی تھیں، لیکن آپریشن سندور کی ناکامی کے بعد صورتحال پھر سے واضح ہو گئی ہے کہ ترکی بھارت کو عبرت کا نشان بنا سکتا ہے۔ ترکی اکیلا ایسا ملک ہے جو بھارت کو دبوچ سکتا ہے، اور بھارت کو دبوچ بھی لیا ہے۔ ترکش میڈیا خود کہہ رہا ہے کہ ترکی کشمیر پر توجہ دینا بند نہیں کرے گا۔ آخر میں مکہ ڈیفنس معاہدہ پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کے لیے ایک نیا موقع ہے۔ بھارت اسے اپنے لیے سرد در سمجھ رہا ہے، خاص طور پر جب ترکی میڈیا بنگلہ دیش کا نام لے رہا ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا بنگلہ دیش واقعی اس معاہدے میں شامل ہوگا؟ کیا بھارت اس نئے محاذ کا مقابلہ کرے گا؟ بنگلہ دیش کی بات کی جائے تو بنگلہ دیش کی خارجہ پالیسی حالیہ برسوں میں نمایاں تبدیلی سے گزری ہے۔ 2024 میں شیخ حسینہ واجد کی حکومت کے خاتمے کے بعد عبوری حکومت محمد یونس، اور پھر 2026 میں BNP کی حکومت کے تحت پالیسی میں واضح تبدیلی آئی ہے۔ بنگلہ دیش روایتی طور پر غیر جانبداری، متوازن تعلقات اور قومی مفاد کی بنیاد پر خارجہ پالیسی چلاتا رہا ہے۔ موجودہ حکومت اسے بنگلہ دیش فرسٹ پالیسی کہتی ہے، یعنی کسی ایک ملک پر زیادہ انحصار نہیں کرنا بلکہ کئی ممالک کے ساتھ تعلقات رکھنا۔ شیخ حسینہ کے دور میں بھارت اور بنگلہ دیش کے تعلقات بہت قریبی تھے۔ 2024 کے تعلقات میں کشیدگی آئی، عبوری حکومت نے فاصلہ رکھا۔ 2026 میں BNP کی حکومت کے بعد دونوں طرف سے تعلقات بہتر بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن مکمل اعتماد بحال نہیں ہوا۔ اہم مسائل:
تیستا دریا کا پانی اور سرحدی معاملات اور پناہ گزینوں کا مسئلہ۔ چین بنگلہ دیش کا بھی سب سے بڑا تجارتی اور سرمایہ کاری کرنے والا پارٹنر بن چکا ہے، جو بھارت کا بڑا دشمن ہے۔ شیخ حسینہ کے دور میں اگر پاکستان کے ساتھ تعلقات کی بات کی جائے تو وہ بہت کمزور تھے۔ 2024 کے بعد تعلقات دوبارہ کھلے ہیں، سفارتی رابطے بڑھے ہیں، تجارتی بات چیت شروع ہوئی ہے، دفاعی اور سیاست پر رابطے بڑھ رہے ہیں، اور حالیہ برسوں میں دفاعی تعاون ترکی کی اور پاکستان کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے۔ ترکی سے ہتھیار، ٹیکنالوجی اور دفاعی صنعت کے تعاون پر بات چیت جاری ہے۔ کچھ تجزیہ کاروں کے مطابق ترکی، پاکستان، بنگلہ دیش کے درمیان قریبی تعلقات بن رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ مکہ ڈیفنس ایگریمنٹ کے بعد بنگلہ دیش بھی اپنی خواہش کا اظہار کر چکا ہے کہ وہ اس معاہدے میں شامل ہو۔ امریکہ بنگلہ دیش کی برآمدات کا ایک اہم بازار ہے، تجارتی اور اقتصادی تعلقات کو بھی ترتیب دی جا رہی ہے۔ بنگلہ دیش اب زیادہ آزاد اور متوازن خارجہ پالیسی اپنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ بھارت کے ساتھ تعلقات ختم نہیں کرنا چاہتا، لیکن چین، ترکی اور پاکستان کے ساتھ تعلقات بڑھا کر اپنے اختیارات بڑھانا چاہتا ہے۔ اسے بنگلہ دیش فرسٹ پالیسی کا نام دیا جاتا ہے۔ اگر بنگلہ دیش اور ترکی کے دفاعی معاہدوں کی بات کی جائے تو بنگلہ دیش اور ترکی کے درمیان دفاعی تعاون حالیہ برسوں میں تیزی سے بڑھا ہے، خاص طور پر 2024 کے بعد یہ تعلقات مزید مضبوط ہوئے ہیں۔ بااختیار TB2 ڈرونز بنگلہ دیش نے ترکی سے خریدے ہیں۔ کم از کم 12 ڈرون حاصل کیے جا چکے ہیں، جن میں سے کئی آپریشنل ہیں۔ اب دونوں مالک مل کر بنگلہ دیش میں ڈرون مینوفیکچرنگ یونٹ بنانے پر بات کر رہے ہیں۔ راکٹ اور آرٹلری سسٹم TRG-300 کیپلن ملٹیپل لانچ راکٹ سسٹم بنگلہ دیش نے ترکی سے خریدا ہے۔ TRG-230 راکٹس بھی حاصل کیے گئے ہیں۔ ہویٹزرز میں MKE بوران ترکی سے لیے گئے ہیں۔ اٹیک ہیلی کاپٹرز کی بات کی جائے تو T-129 اٹیک 6 ہیلی کاپٹرز کا آرڈر بنگلہ دیش نے ترکی کا دیا ہے، اور یہ سودا تقریباً $600 ملین کا بتایا جاتا ہے۔ ڈیلیوری 2027 کے قریب متوقع ہے۔ فضائی دفاعی نظام کی بات کی جائے تو ایئر ڈیفنس، لانگ رینج سیپر اور میڈیم رینج حصار O+ سسٹم پر بات چیت جاری ہے۔ یہ سسٹم بنگلہ دیش کی دفاعی صلاحیت کو نمایاں طور پر بہتر بنا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بختر بند گاڑیاں پہلے سے موجود ہیں، جن کا نام اوٹکر کوبرا ہے۔ لائٹ ٹینکس پر بھی بات چیت ہو رہی ہے۔ 2026 میں دونوں ممالک نے دفاع اور خارجہ امور مشترکہ وزارت کمیٹیاں بنانے کا فیصلہ کیا۔ سالانہ 2+2 مشاورت شروع کرنے پر اتفاق ہوا۔ جولائی 2026 میں بنگلہ دیش کے آرمی چیف جنرل واقر زمان ترکی گئے اور وہاں کے درمیان دفاعی کمپنیوں بیکار، TAI، MKA، ISIS روکٹسن وغیرہ کا دورہ کیا، اور بنگلہ دیش صرف ہتھیار خریدنے کے بجائے اب ترکی کے ساتھ مل کر مقامی پیداوار کرنے کی بھی کوشش کر رہا ہے۔ مکہ ڈیفنس ایگریمنٹ کے بعد بنگلہ دیش بھی جلد اس معاہدے میں شامل ہو کر بھارت کو اور مودی سرکار کو ایک ایسا سرپرائز دینے والا ہے کہ مودی سرکار کی روح تک کانپ اٹھے گی۔